راولپنڈی میں صدر بازار کی گہما گہمی سے تھوڑا ہٹ کر جہانگیر باربیکیو نامی ایک ڈھابے میں دکاندار کباب بنانے میں مصروف ہے۔ ڈھابے کے سامنے کرسیوں پر عبد المجید، ظفر اللہ اور جاوید بیٹھے گرم گرم کبابوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جاوید کا 10 سالہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آج وہ بہت خوش ہے۔ اس کے ابو عموماً رات دیر سے گھر آتے تھے، مگر آج وہ نہ صرف جلدی گھر آ گئے بلکہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے باہر بھی لے آئے۔ اور تو اور آج اس کے والد کے دوست بھی کافی خوش لگ رہے ہیں۔ اپنی معصومیت میں یہ بچہ بولا، ابو آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ یہ سن کر جاوید نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے میز پر بٹھایا اور بولے، بیٹا آج ہم نے ایک برے آدمی کو سبق سکھایا ہے۔ بیٹا بولا، کیسے؟ جاوید بولے، یوں سمجھ لو کہ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں مکہ ماروں گا۔ یہ سن کر اس نے فوراً اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، مگر میں نے مکے کی جگہ اسے زور سے لات مار دی جس سے وہ دور جا گرا۔ جاوید کی یہ بات سن کر عبد المجید اور ظفر اللہ زور زور سے کہہ لگا کر ہنسنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی میں میں نوخیز سلیم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کی کوششوں کے باوجود ہم پاکستانی کامیابی سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ افغان جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم امریکہ سے اپنے سب کام آہستہ آہستہ نکلواتے جا رہے تھے، مگر اس سب کے باوجود ہمیں ہر وقت کہوٹا پر بیرونی حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ دشمن ممالک بس ایک موقع کی تلاش میں ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر وہ کہوٹا کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم اس خطرے سے نکل سکے؟ یہ سب اس کہانی کی 21ویں قسط میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ہی اس قسط میں ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی بننے کے تیسرے مرحلے کی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مغربی ممالک کیسے کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی کسی چھوٹے ملک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا طریقے اپناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، پاکستان کے ایٹم بم کی ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے اصلی CIA کے خفیہ کاغذات، پرانے اخبارات، انٹرویوز اور مختلف مغربی اور پاکستانی مصنفین کی کتابوں کو کئی سال تک کھنگال کر کڑی سے کڑی ملائی ہے۔ ہماری جدوجہد کے 28 سال کی اس کہانی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن سے ہماری پاکستانی حکومت اور پاکستانی مصنف دونوں ہی صاف انکار کرتے ہیں، مگر چونکہ ان سب متنازع پہلوؤں پر پاکستان میں زیادہ نہیں لکھا گیا اور ریکارڈ میں بھی نہیں لایا گیا، اس لیے اس کہانی کے کچھ پہلو مغربی ایجنسیز کے خفیہ کاغذات اور کتابوں سے شامل کیے گئے ہیں۔ اپنی ان کتابوں میں مغربی آتھرز پاکستان پہ کئی الزامات بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے سفر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں نے ان واقعات کو اس کہانی میں شامل کرنا ضروری سمجھا ہے، مگر مغربی آتھرز کی ان باتوں پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب تک آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے کہوٹا یورینیم انریچمنٹ پلانٹ پر تھیں۔ کہوٹا میں ہونے والی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ ہر ملک کی خفیہ ایجنسی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہائی پرائیورٹی پر رکھے ہوئے تھی۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کو ایک طرف تو کہوٹا کی سیکیورٹی پر کافی کام کرنا پڑا، مگر دوسری طرف پاکستانی حکومت اور سائنسدانوں نے کہوٹا پر بیرونی ممالک کی خاص توجہ کا بہت فائدہ بھی اٹھایا۔ ہوا کچھ ایسا کہ ان سب حالات میں منیر خان کی قیادت میں PAEC نے سوچا کہ اب جب ساری دنیا کی توجہ صرف پاکستان کے یورینیم کے راستے بم بنانے پر ہے تو کیوں نہ ہم دوبارہ سے پلوٹونیم روٹ کے ذریعے بم بنانے پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی حملے سے کہوٹا تباہ بھی ہو جائے تو پاکستان پھر سے پلوٹونیم کے ذریعے بم بنا سکے گا۔ So you're still going to get the American aid and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ اس کہانی کی تیسری قسط میں، جس کا لنک اوپر آ رہا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ایٹم بم بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقے میں یورینیم استعمال ہوتا ہے اور دوسرے طریقے میں پلوٹونیم کے ذریعے بم بنایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ PAEC تو 60 کی دہائی سے پلوٹونیم کے ذریعے بم بنانے پر کام کر رہا تھا۔ 72 میں جب بھٹو نے اعلان کر دیا تو اٹ بیکیم اے سارٹ آف جاب فار منیر احمد خان کہ پاکستان کو
वेपन स्टेट बनाना है। फिर 21 मई 1974 को इंडिया ने धमाका कर दिया। नाम उसका रखा स्माइलिंग बुद्धा, दैट इज स्टायर टू बुद्धा, बुद्धा जैसा सेंट, और उसको बम से ताबीर किया गया। तो स्माइलिंग बुद्धा, ये जो इंसिडेंट हुआ, दिस वाज ए शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कैनप में काम करता था, इसमें हरगज कोई मुबालगे की बात नहीं है कि आई वेप्ट फॉर डेज। क्यों? कि हम नहीं कर सके, इंडिया ने ये कर दिया। एक इमोशनल स्टेट थी, और मैंने उस वक्त, जब मैं रात को बैठ के रोया करता था, तो मैंने अपना एक कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ बम बनाया और मुनीर साहब को भेजा, और रेफरिंग टू जो 20 जनवरी की जो तकरीर थी वो भी, और रिक्वेस्टिंग, उस वक्त तक प्रोग्राम खुले बंदों नहीं हो रहा था। मुनीर साहब के लेवल पे बड़ा हो रहा होगा, लेकिन हमारे लेवल पे नहीं था, वर्किंग इंजीनियर्स के लेवल पे। तो फिर नवंबर 74 में मुझे सडन ऑर्डर मिला कि इस्लामाबाद आ जाओ। इस्लामाबाद में आया, मुनीर साहब के दफ्तर में शाम के 7 बजे के। दिस वाज सरप्राइज फॉर मी कि मुझे सडनली SM जैदी साहब जो कैनप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने बुलाया कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि आज शाम तुम उन्हें मिलो। प्लूटोनियम के जरिए बॉम्ब बनाने के लिए वैसे तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, मगर सबसे अहम 2 चीजें हैं। पहली चीज था प्लूटोनियम धात, और दूसरी चीज है रीप्रोसेसिंग प्लांट। मैंने आपको पिछली एक साथ में बताया है कि प्लूटोनियम जमीन से नहीं निकाला जा सकता, और ये धात सिर्फ तब बनती है जब न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला गया यूरेनियम का फ्यूल रॉड इस्तेमाल होता है। इस कहानी की दूसरी किस्त में मैंने आपको ये बड़ी अच्छे तरीके से गाड़ी और धुएं की मिसाल देकर समझाया था। सबसे पहली अहम चीज हुई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जिसमें यूरेनियम के रॉड जलाकर उस यूरेनियम को प्लूटोनियम में तब्दील किया जा सके। इसके बाद आए तो रिएक्टर से निकले इस फ्यूल रोड में प्लूटोनियम तो होता है, मगर उस प्लूटोनियम को बॉम्ब में इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए उसकी कसाफत यानी डेंसिटी बढ़ानी पड़ती है, और उसके लिए जो प्लांट इस्तेमाल होता है उसे रीप्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। तो ये रीप्रोसेसिंग प्लांट हुआ दूसरी चीज जिसको फ्रांस से खरीदने का दिखावा करके भुट्टो कहूटा को पूरी दुनिया से छुपाते रहे थे। इसकी तफसील मैंने आपको इस कहानी की 11वीं किस्त में अच्छी तरह बताई थी। खैर, ये सारी सूरत हाल देखकर जनरल ज़िया ने अब PAEC को प्लूटोनियम के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर और प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट पर काम करने की मंजूरी दे दी। आज की किस्त के पहले हिस्से में मैं हमारे प्लूटोनियम प्रोजेक्ट को एक साथ ही समराइज करूंगा। आप देखेंगे कि मैं एकदम 80 और 90 की दिहाई के वाकयात भी आपको बताता जा रहा हूं। इसकी वजह यह है कि प्लूटोनियम के जरिए बॉम्ब बनाना हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत अहम कदम था, जिसमें 20 से ज्यादा मरहले थे। और अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी कहानी आपको अलग अलग एक साथ में बताऊंगा तो आप इसके मुख्तलिफ मरहलों को आपस में जोड़ ना पाएंगे। इसीलिए ये वाला हिस्सा आपको समझाना इस तरह आसान है कि एक ही किस्त में 10 साल की इस जद्दोजहद को समराइज करके आपको बता दिया जाए। पहले बात करते हैं प्लूटोनियम हासिल करने के लिए दरकार रिएक्टर की। उस वक्त पाकिस्तान के पास कनाडा का दिया हुआ कटूक न्यूक्लियर रिएक्टर तो था, मगर ये रिएक्टर IAEA के सेफगार्ड में था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड का मतलब आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये एजेंसी ये हिसाब रखती है कि किसी भी रिएक्टर में कितना यूरेनियम रॉड इस्तेमाल हुआ है और इस्तेमाल के बाद वो रॉड कहाँ गया है। यानी इसका मतलब ये था कि इस एजेंसी के सेफगार्ड के होते हुए पाकिस्तान कनूक में इस्तेमाल शुदा फ्यूल रॉड प्लूटोनियम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए प्लूटोनियम प्रोडक्शन में खुद कफील होने के लिए पाकिस्तान को ऐसा एटमी रिएक्टर चाहिए था जिसमें यूरेनियम जलाने के बाद IAEA और बाकी दुनिया से छुपकर प्लूटोनियम निकाला जा सके। इसीलिए शुरू में पाकिस्तान ने एक बार फिर मगरबी ममालिक से एक और एटमी रिएक्टर खरीदने की कोशिश की, मगर यूरेनियम प्रोजेक्ट की तरह आलमी दबाव की वजह से किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को रिएक्टर नहीं दिया। ये सब देखने के बाद पाकिस्तान ने खुद से एटमी रिएक्टर बनाने की ठानी, जिसके लिए PAEC में काफी तब्दीलियां की गई।
شروع میں پی اے ای سی کا ایک ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریل لیزن پلوٹونیم روٹ پر کام کر رہا تھا، مگر اس ادارے کے بارے میں اب سی آئی اے کو پتا تھا اور وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس لیے منیر احمد خان کے آرڈر پر اس ادارے کو سائٹ پر کر کے ایک نیا ادارہ بنایا گیا جس کا نام سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ سروس رکھا گیا۔ اس نئے ادارے کا ہیڈ سلطان بشیر الدین محمود کو بنا دیا گیا۔ سلطان بشیر الدین محمود کے بارے میں نے آپ کو مختصراً اس کہانی کی چوتھی قسط میں بتایا تھا۔ یہ وہی بشیر الدین محمود ہیں جو 1974 کی ملتان میٹنگ میں بھی موجود تھے۔ میں تو اس وقت بڑا جونیئر آدمی تھا، سینئر انجینئر کے لیول کا آدمی تھا، لیکن میں کسی طرح پہنچ گیا وہاں پہ۔ میں نے بھٹو صاحب کو ٹیلی گرام بھیجی کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے، آپ کو ینگر لاٹ میں سے بھی کسی کو بلانا چاہیے، اور میں پین اسٹیک میں جو ایسوسی ایشن ہے انجینئر سائنٹسٹ کی اس کا سیکرٹری ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے۔ تو بھٹو صاحب کے آفس نے اٹامک انرجی کمیشن کو ہدایت کی کہ اس بندے کو بھی بلا لیا جائے، تو میں وہاں پہنچ گیا۔ اس کانفرنس میں بڑی تقریریں ہوئیں اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ کہوں، تو میں بہت پیچھے بیٹھا ہوا تھا جرنلسٹ کے ساتھ، تو اپنا ایسے ہاتھ اٹھا دیتا تھا ہر تقریر کے بعد، جیسے اسکول کے بچے اٹھاتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور وہیں سے انہوں نے کہا دیٹ ینگ مین، نام کسی اور کا بلایا تھا، تو میں اسٹیج پہ چلا گیا۔ میری آپ سے اپیل یہ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ پاکستان بم بنائے گا اور ہماری بقا اسی میں ہے۔ بعد میں پھر بھٹو صاحب نے جلدی یہ جلسہ جو تھا اس کو اختتام پہ لے آئے اور انہوں نے مشہور زمانہ اپنا سینٹنس کہا کہ ہندوستان سے ہماری 1000 سالہ جنگ ہے اور ہم ایٹم بم بنائیں گے اگرچہ ہمیں گھاس بھی کھانا پڑے۔ اور اس میں بہت انتھیوزیزم پھیل گیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تالیاں بجیں۔ پھر بھٹو نے کہا کہ کتنے سالوں میں، کسی نے کہا 5 سال، کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کچھ کہا، شور مچ گیا۔ پھر بھٹو صاحب خود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا 5 ایئرز، اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے پھر میجر چینجز کیے اٹامک انرجی کمیشن میں۔ ان کے مطابق شروع میں عبد القدیر خان کو پاکستان لانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، مگر ان کے علاوہ پی اے سی میں کوئی اور اس بات کو کنفرم نہیں کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد منیر صاحب نے مجھے ایک لیٹر دیا، اور وہ لیٹر ہینڈ ریٹن لیٹر تھا عبد الکریم کے نام کا۔ انہوں نے کہا یہ صاحب ہیں، وہ بھٹو صاحب کو لیٹر ایڈریس تھا، اس میں عبد الکریم نے لکھا، جو بعد میں عبد القدیر خان تھے، یہ کور نیم تھا انہوں نے اپنے لیے رکھا، کہ میں المیلو کے پلانٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ المیلو یو کے، جرمنی، ہالینڈ، 3 ملکوں کا ایک جائنٹ، اٹلی آلسو، 4 ملکوں کا ایک جائنٹ پروجیکٹ تھا ٹو پروڈیوس انریچڈ یورینیم۔ تو میں اس سے منسلک ہوں اور آپ لوگوں کی میں مدد کر سکتا ہوں اگر آپ کا کوئی ایسا پروگرام ہے تو۔ منیر احمد خان نے یہ مجھے دیا اور اس کے بعد میں نے پڑھ لیا تو اپنے پاس واپس لے لیا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ہالینڈ جاؤ، بلکہ یہ کرو کہ تم بیلجیم جاؤ، وہاں ایسے بٹ صاحب ہیں ہمارے پروکیورمنٹ کے انچارج، ایسے بٹ کو بات کرو کہ وہ اس بندے کو بلائے وہاں پہ اور اس سے بات چیت ہو۔ ایسے بٹ کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ نمبر ہے، اس پہ تم کانٹیکٹ کرو فلاں بندے کو، اور میں اس تاریخ پہ پہنچ رہا ہوں اور ہم تمہارے گھر ہی میں ٹھہریں گے۔ تو وہاں گئے، ان کے گھر میں ٹھہرے، وہاں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، وی ٹاکڈ ہول نائٹ، اگلے دن بھی رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ تم آؤ میرے ساتھ ایمسٹرڈیم چلو۔ پھر میں ایمسٹرڈیم آیا، ان کے گھر ٹھہرا، رات ان کے گھر ٹھہرا، اینڈ وی ٹاک ڈفرینٹ ایسپیکٹس۔ تو میں نے واپس آ گیا، میں نے منیر صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے بڑے فائدہ مند آدمی رہیں گے اور پروگرام میں ہیلپ فل ہوں گے۔ اس وقت ہم لوگ اس پروسیس میں تھے کہ مین پاور ڈیولپمنٹ